من وقفات تربویہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزرنے سے پہلے جب کوئی انسان غفلت و ضلالت کی دنیا سے نکل کر ایمان و معرفت کی وسیع دنیا میں قدم رکھتا ہے اور علم کے چشمے سے سیراب ہوتا ہے تو کبھی اسے ہر کس و ناکس کے، ہر قسم کے سوال کے جواب دینے کا شوق ہو جاتا ہے، چونکہ یہ شخص لوگوں کے مبلغ علم اور تہذیب و تمدن اور خود کے معیار میں واضح فرق محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ شخص کسی درسگاہ کی سند فضیلت کے تمغے سے بھی نوازا گیا ہے تو سونے پہ سہاگا جواب دینے کا شوق اور فراواں ہو جاتا ہے۔ پھر تو بعض اس قسم کے داعیوں کے لیے کسی سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کرنا اور جواب دینے سے معذرت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہوتا ہے، فوق کل ذی علم علیم، جو ہر ایک صاحب علم سے بالا تر ہے، بھول جاتا ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو خطرے کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور کبھی تو ایسی منزل آ جاتی ہے کہ اگر متنبع نہ ہو، تواضع اختیار نہ کی تو انجام کار خیر نہیں۔ عالم ربانی اور داعی روحانی کی پہچان بھی یہی ہے کہ اگر کسی وقت پھسل جائے، غلطی کا شکار ہو جائے تو احتساب کرے، سنبھل جائے۔ ابراہیم حربی نے مقاتل ابن سلیمان کا واقعہ نقل کیا کہ مقاتل ایک دن لوگوں سے کہنے لگے، عرش کے نیچے جو کچھ ہے سب کے بارے میں مجھ سے پوچھو، بتاؤں گا۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا، جناب بتائیے کہ آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو آپ کے سر کے بال کس نے مونڈے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی مقاتل کو احساس ہوا، کہنے لگے، یہ سوال تمہاری علمی سطح کا بالکل نہیں ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے میری خود پسندی کی سرزنش فرمائی۔ اس لیے جب شیطانی وسوسے آئیں اور خود پسندی کا احساس جاگے تو عالم و داعی چوکنے ہو جائیں، تواضع کا اظہار کریں اور ہمدانی کا دعویٰ نہ کریں۔ جو اللہ کے لیے تواضع اپناتا ہے، اللہ عزت افزائی فرماتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے فرمایا، جب میں کسی علمی نشست میں تواضع کی نیت سے شریک ہوا تو لوگوں نے سر پر بٹھایا، اور اگر کبھی شرکائے مجلس کو زیر کرنے کے لیے شرکت کی تو رسوائی کی پریشانی اٹھائی۔